اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان ان کو بہکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف، تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ سے پہلوت ہی کرتے ہیں۔ پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ وہ پہلے کر چکے تھے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آوے اور باہم موافقت ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو آپ ان سے تغافل کر جایا کیجئے اور ان کو نصیحت فرماتے رہیے، اور ان سے ان کی خاص ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجئے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جاوے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 64 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ گزشتہ ہفتے آیت نمبر 59 سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں۔ اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو لوگ اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا مفہوم آپ کے سامنے واضح ہے کہ جو کچھ اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا ہے اس کی اطاعت کریں۔ رسول کی اطاعت کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں کی بھی اطاعت کیجیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس چیز کو رسول تمہیں حکم دیں، ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں تو اسے پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں تو اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کا حکم خود قرآن کریم میں دیا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ اولی کے معنی والا، یہ اصل میں اولو ہے، اصل میں اولو ہے، لیکن جب یہ حالت نسبی کے اندر ہوتا ہے یا حالت جری کے اندر ہوتا ہے تو اولی بن جاتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ اور امر کے معنی معاملے کے آتے ہیں، امر والا، اولی الامر، استحکام والے، نظام والے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے تفسیر میں بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس سے مراد علماء اور فقہاء ہیں۔
یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر ہیں یعنی رسول اللہ کے نائب ہیں، علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ یہاں سے 3 باتیں ہیں جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر اس کے اندر لوگوں کو کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے اور لوگ گمراہ بھی کرتے ہیں اس لیے کہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں، تو عام جو عوام ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو کچھ حضرات اس موقع پر یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کی اطاعت کرنا ہے اور احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ طبقہ بھی بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور اپنی جڑیں مضبوط کر رہا ہے۔ اس کا بانی غلام پرویز ہے، جو ایک دہریہ ٹائپ کا انسان تھا اور حدیث کا انکار کیا کرتا تھا۔ اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ غلام پرویز نام کا آدمی ہے، آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اب تیزی کے ساتھ یہ فرقہ فروغ پا رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، لیکن حقیقت آپ دیکھیں تو قرآن کے نام پر اپنی رائے پر عمل کرتا ہے۔ قرآن کا نام لے کر کے اپنی رائے پیش کرتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے کا مطلب اللہ نے جو فرمایا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو اس پر عمل کرنے کے بجائے اپنی رائے پر عمل کرتا ہے۔ جیسے نماز کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے، تو نماز کی تشریح اپنے ذات میں اپنے الفاظ سے کرتا ہے کہ نماز کا مطلب ہے لوگوں کی خدمت کرنا، نماز کا انکار کر دیں۔ ایسے جتنے احکام شرعیہ ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ان ساری چیزوں کا انہوں نے انکار کر دیا قرآن کے نام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا کہ عن قریب قیامت کچھ ایسے لوگ رونما ہوں گے کہ جو قرآن کریم کو خوب نعرہ لگائیں گے قرآن کریم پر عمل کرنے کا، لیکن قرآن کریم ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن تو چلائیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں تو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اتر رہا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر وہ ایک جماعت ہے جو اہل سنت والجماعت سے ہٹی ہوئی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کنڈم۔ وہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اولی الامر کو کھا جاتے ہیں، جبکہ قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں خود حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں، علماء اور فقہا، ان کی اطاعت کرو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جو مفسر قرآن ہیں، تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار ہیں، رئیس المفسرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سارے صحابہ کرام جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب کسی حکم کو بیان فرماتے تھے تو کسی صحابی کی یہ مجال نہیں تھی کہ ان کے سامنے کلام کرتا، کہ ان کا مقام تھا صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اولی الامر سے کون لوگ مراد ہیں؟ علماء اور فقہا مراد ہیں۔ اب آج کا ایک الو کا پٹھا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے یہ نہیں مراد ہیں، تو آپ بتائیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ہم بات مانیں گے کہ آج کے الو کے پٹھے کی بات مانیں گے؟ اس لیے جو لوگ بھی ایمان کے ڈاکو ہیں اور ایمان کے چور ہیں، ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آپ کے ایمان کے لٹیرے، آپ کے ایمان کو برباد کرنے والے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اولی الامر سے مراد علماء اور فقہا ہیں۔ اس لیے 3 چیزیں اچھی طرح سمجھ لیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی اطاعت اور حدیث کی اطاعت کرنا ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیزیں قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ نازل فرما دی ہیں،
ان میں کسی کو کوئی بھی ابہام نہیں، ایک دم کھلم کھلا صاف صاف اس سے منع کر دیا. اس میں کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس میں کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں، اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. وہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا ہے پوری امت کو. ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. جیسے شرک سے اللہ نے منع فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے شرک کرنے سے منع فرما دیا، اللہ نے چوری کرنے سے منع فرما دیا. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی یعنی چور اور چوٹین دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. فاقطعوا ایدیہما. زنا کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا. زنا کے قریب مت جاؤ. اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو صاف کلم کلا قرآن میں کھول کر کے بیان کر دیا، ہر عام آدمی اسے سمجھ جاتا ہے. وہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر حکم دیا گیا ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے. جیسے قرآن میں کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز کیسے قائم کرنا ہے؟ فجر میں کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ ظہر میں کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملانا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، پھر قومہ کرنا ہے، قومہ میں کیا پڑھنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے. پھر نماز کے جو بہت سارے مسائل ہیں، سجدہ سہو کے بہت سارے مسائل ہیں. نماز کا حکم تو قرآن میں ہے لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا گیا. تو کون بتائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے لیے جن پر قرآن نازل ہوا تھا وہ عربی زبان جانتے تھے. وہ قرآن پڑھ کر کے اپنے گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے آتے تھے کہ نماز کیسے پڑھیں. چنانچہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کر کے دکھاؤں جیسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی ہے. چونکہ قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن نماز کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں بتایا گیا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. زکوٰۃ کا حکم تو دیا گیا ہے لیکن زکوٰۃ کیسے دینا ہے یہ نہیں بتایا گیا. زکوٰۃ کتنی دینا ہے، سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے، کتنی واجب ہوتی ہے، کسی کے پاس بکری ہے تو کتنی بکری میں کتنی زکوٰۃ نکالے گا، 40 بکری میں ایک بکری نکالنا ہے. اونٹ ہے تو کتنے اونٹ پر ایک زکوٰۃ ہے، 40 اونٹ میں ایک بکری نکالنا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ہے. بات سمجھیے. 3 طرح کی چیزیں. نمبر 1 وہ چیزیں، وہ احکامات جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کھول کر کے بیان فرما دی، جیسے شرک مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، شراب نہ پیو. تو قرآن پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ سب کو پتہ ہے کیسے کرنا ہے. شراب مت پیو یعنی شراب پینا چھوڑ دو، چوری مت کرو چوری کرنا چھوڑ دو. لیکن جو ایسے احکام ہیں کچھ وہ کہ قرآن کریم میں حکم تو دیا گیا لیکن قرآن کریم کے اندر اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، اس کا ایکسپلین نہیں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے تو وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہے. اس کی بیوی کا اس کے ساتھ رہنا حرام اور ناجائز ہے. اس کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا سے پیدا ہوگی، ولد الزنا کہلائے گی، وہ حرامی اولاد کہلائے گی. میرے پاس فتاوی آ چکے ہیں کتنے اس طرح کے لوگ آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں احادیث وغیرہ کچھ نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں. ان کی اہلیہ کا ان کے ساتھ رہنا حرام ہے اور وہ اگر رہتی ہیں ساتھ میں تو زنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، مرتد ہو چکا ہے. اور اگر اسلامی حکومت ہوتی تو 3 دن کا انہیں ٹائم دیا جاتا، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی اور اگر 3 دن تک کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرتا تو ان کو قتل کر دیا جاتا.
اسلامی ریاست نہیں، اس لیے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب ان کی توڑائی کل قیامت کے دن ہوگی تو کیا قاعدے سے ہوگی ان لوگوں کی، دنیا میں جو چاہیں کر لیں، کیونکہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جس کے من میں جو آئے کھڑ کھڑ بول رہا ہے، جس کے دل میں آئے ممبر پر چڑھ کر کے الٹی سیدھی حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ کتنی مرتبہ میں نے مساجد کے اندر دیکھا اور کتنی مرتبہ میں نے سمجھایا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے کہہ رہے تھے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، بیان ختم، میں نے ان کو بتایا بھائی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اپنی بات بیان کر دیں تو یہ تو اللہ کے اوپر بہتان بننا ہے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا نہیں ہے قرآن میں، تو میں چھوٹا سا تھا، میں پڑھا کرتا تھا اس کو، تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں کوئی نہیں ہوں، میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں اور قرآن میں نہیں لکھا ہوا، اس کی میں گارنٹی لے رہا ہوں۔ آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہوا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ آپ یہ نہ کہیے قرآن میں لکھا ہوا ہے، آپ یہ نہ کہیے نبی نے فرمایا ہے، پھر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ نبی نے جو کہا وہ آپ کہیں۔ اس لیے اکابرین کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مفہوم ہے، یہ نہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ نہ کہیں کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، ورنہ تو آپ کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ آپ بعینی وہ الفاظ بیان کرنا۔ صحابہ کرام روتے تھے حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب خطبہ دیا کرتے تھے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، اور جب کوئی حدیث بیان فرماتے تھے تھر تھر کانپنے لگتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، او کما قال، یا ایسے ہی فرمایا، او نحوا، یا اس کے مثل فرمایا، او مثلہ، یا اس جیسا فرمایا۔ کئی الفاظ کہتے تھے اور پھر روتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی نے جو فرمایا ہو میں نے اس کے اندر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا ہو، کل قیامت کے دن میری پکڑ ہو۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، دھڑلے سے ایک بندہ جو ہے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ قاری صاحب کو بلائی، کوئی قاری صاحب تھے، قاری صاحب کو بلایا گیا تو کہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کہا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بتائیے کہاں قرآن میں لکھا ہوا۔ تو قاری صاحب نے بتایا کہ ہاں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ تب انہوں نے بات مانی۔ تو کیوں کہتے ہو جب نہیں معلوم ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو کیوں کہتے ہو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ یہ حرام ہے نا کہنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ میں جو بات آپ کے سامنے کہتا ہوں تفسیر کے حوالے سے کہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا۔ ابھی اولی الامر کی بات آئی تو میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اولی الامر سے مراد علماء اور فقہاء، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کہہ سکتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے جب آتا ہوں تو ایک آیت کے لیے ایک گھنٹہ پڑھ کر کے آتا ہوں، پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر کر دے اٹھ کر کے کچھ بھی کہہ دے۔ لیکن آج یہ وبا عام ہو رہی ہے کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں یا آج کل کا جو طبقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے وہ قرآن کریم کو بیٹھے گا پڑھ کر کے اور یہ کہے گا میری یہ اپینین ہے، دس از مائی اپینین، یہ کہتا ہے۔ اور اچھے خاصے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ ابھی ایک نوجوانوں کا بڑا فالوور ہے انجینئر علی مرزا، اس کا نام یوٹیوب کے اوپر کافی فیمس ہے، اور جو اکثر جو نوجوان طبقہ ہے، جو ایجوکیٹڈ ہے، جو ماڈرن طبقہ ہے وہ اسے فالو کرتا ہے۔ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کل میں نے ابھی ایک ویڈیو ڈالی ہے، جا کر کے چینل پر دیکھ لیجئے گا، کم سے کم 7 حوالہ میں نے دیا ہے کہ قرآن خود پڑھ رہا ہے، قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو یہ بتائیں کہ وہ قرآن کی تفسیر کیا کرے گا، وہ حدیث کا حوالہ کیسے دے گا؟ کیونکہ جتنا علم ہے وہ آیا ہے عربی سے، قرآن عربی کے اندر، احادیث عربی کے اندر، سب سے پہلے عربی کا جاننا ضروری ہے، عربی کا ماہر ہونا ضروری ہے۔ جسے عربی ہی نہ آتی ہو، قرآن دیکھ کر کے زبر زیر پیش لگا ہوا ہے نہ پڑھ سکتا ہو، ابھی زبر زیر پیش ہٹا دیا جائے، آپ کو قرآن دے دیا جائے تو قرآن کون پڑھے گا؟ جو عالم ہوگا، جو عربی کا ماہر ہوگا وہ پڑھے گا، ہر عام آدمی نہیں پڑھ پائے گا۔ جسے عربی ہی نہ آتی ہو وہ دین کی تشریح کر رہا ہے اور لوگ اسے فالو کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ عنوان اس پر لگایا ہے کہ انجینئر علی مرزا کو فالو کرنے والے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ورنہ ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے اور ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔
تو उलिल अम्र से मुराद तीसरे नंबर पर मैंने बताया। दूसरे नंबर पर वो चीज़ें कि जिनकी कुरान करीम के अंदर कोई वजाहत नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वजाहत फरमाई है, वो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। लिहाजा कुरान करीम का इत्तिबा करना, फिर अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करना। 2 नंबर। तीसरा दर्जा अहकाम का वो है जो ना कुरान में सराहतन मज़कूर है, ना अहादीस के अंदर सराहतन मज़कूर है, ना कुरान करीम के अंदर ना अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराहत के साथ उनका कोई हुक्म बयान नहीं किया गया। या बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि उसके मुताल्लिक मुतज़ाद रिवायात मिलती है। क्या मतलब? एक हदीस में वो आया है कि वो काम किया जाए और एक हदीस में आया है कि वो काम न किया जाए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब इस सिलसिले के अंदर, ऐसे अहकाम के अंदर अवाम को क्या करना है? उलमा और मुजतहिदीन का इत्तिबा करना है, उनकी पैरवी करना है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई साहब जो है वो ड्राइविंग का लाइसेंस ना हो, ड्राइवरी सीखी ना हो, और उनके सामने जो है कार उनको ला करके कार में बैठा दिया जाए कि चलाओ, सीख लोगे। वो तो जाकर के आगे कार का भी एक्सीडेंट कर देगा, खुद उसकी जान भी चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये वो अहकाम हैं कि जिनके अंदर फुक़हा और उलमाए किराम ने इज्तिहाद करके, अहादीस से और कुरान करीम से इज्तिहाद करके उन मसाइल के अंदर जो है वो मेहनत करके अख्ज़ की हैं और उनको उम्मत के सामने पेश किया है। उन मसाइल के अंदर जो कुरान के अंदर भी सराहतन मज़कूर नहीं है, अहादीस के अंदर भी सराहतन मज़कूर नहीं है, उनके अंदर अल्लाह फरमा रहे उलिल अम्र की इताअत करना है, यानी उलमा और फुक़हा की इताअत। इसके अलावा अगर कोई अपनी राय से काम लेता है तो गुमराहियत के दरवाजे पे पहुंच जाएगा। आपने एक हदीस पढ़ा है, एक हदीस से नहीं होता है, सारी अहादीस। अल्लामा इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ने इज्तिहाद के लिए 82 उलूम के अंदर स्पेशलाइजेशन की शर्त लिखी है। 82 उलूम के अंदर, मुकद्दमा इब्न सलाह के अंदर जो हदीस की ज़मीन कही जाती है, आप उसे पढ़ें। यानी वो आदमी इज्तिहाद कर सकता है, जो लोग कहते हैं ना कि मैं खुद कुरान पढ़कर अमल करता हूँ, कम से कम 82 उलूम के अंदर उस आदमी को माहिर होना चाहिए, वो कर सकता है। 82 उलूम, एक इल्म नहीं, 82 इल्म। और 82 इल्म का नाम भी हमें याद नहीं होगा। इल्म तफसीर है, इल्म हदीस है, इल्म फ़िक़्ह है, इल्म उसूल फ़िक़्ह है, इल्म बलागा है, इल्म मानी है, इल्म बयान है। इस तरह 82 उलूम, इल्म नहव है, इल्म सर्फ है, इल्म मंतिक है, इल्म फ़लसफ़ा है। 82 उलूम के अंदर महारत होना चाहिए। महारत ताम्मा, सिर्फ ये नहीं कि उलूम इल्म पढ़ लिया हो, जिसके सामने कुरान और अहादीस बिल्कुल यूं सामने हो, कोई मसला पेश आए वो फौरन उसके सामने सारी अहादीस खुली हुई हो और कुरान खुला हुआ। इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये फरमाया है और कुरान में ये कहा गया। बसीरत ताम्मा रखता हो वो जाकर के इज्तिहाद कर सकता है। आजकल का हर आदमी उठा करके कहता है मैं कुरान पर अमल कर रहा हूँ, मैं कुरान से अमल कर रहा हूँ, मैं हदीस पर अमल कर रहा हूँ। ये शैतान का धोखा है। इस तरीके से आप खुद सोचें कि दुनियावी मामलात के अंदर आपने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, आपने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, अगरचे आपको बहुत तजर्बा है, बहुत ज़्यादा आपका उठना बैठना हुक्म और डॉक्टर के साथ है। आपके बच्चे की अगर तबीयत खराब होती है तो आप अपने तजर्बे से उसको दवा नहीं खिलाते हैं, वहाँ कीजिए तजर्बा भाई, क्यों नहीं करते हैं आप? सारा तजर्बा दीन ही पर करते हैं, दुनिया पर भी कीजिए, खिलाइए उसको, लगाइए इंजेक्शन खटाक से। जो लोग गूगल से खोल करके अमल करते हैं, गूगल खोलें और इंजेक्शन दे करके अपने बच्चे को लगाएं तो हम जाने। जो लोग कहते हैं ना डायरेक्ट कुरान पर अमल करो, डायरेक्ट हदीस पर अमल करो, उनको बुलाइए, उनके बच्चे को बुलाइए। जब बच्चे की तबीयत खराब हो तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर के पास जाना मत, वरना तोड़ाई करेंगे तुम्हारी। देखिए वहां पर पता चल जाएगा कि वो आदमी कितना खबीस है। डायरेक्ट नहीं लगाएगा, वो डॉक्टर के पास लेकर के जाएगा। उससे पूछो क्यों डॉक्टर के पास लेकर के जा रहे हो? उसने पढ़ाई की है 8 साल, उसने पढ़ा है, समझा है। और ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं, हुकूमत को पता चलेगा तो पकड़कर उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। बगैर डिग्री के जो लोग कर रहे हैं, हमारे वालिद साहब की डिग्री रखी हुई है, इंतकाल हो गया था, डॉक्टर थे हमारे वालिद साहब। हमारी दादी के पास एक आदमी आया, 1 लाख की वो डिग्री मांग रहा था, 1 लाख रुपया उसका दे रहा था। अभी भी वो डिग्री मैंने रखी है।
وہ کہیں دیہات وہات میں جاتا, کسی ایسے علاقے میں جاتا اور وہاں پر ڈگری لگا کر کے اپنی ڈاکٹری کرتا اور لوگوں کو بیوقوف بناتا. تعلیم نہیں دی, حرام ہے اس طرح کرنا, جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. آج کل بہت سارے لوگ سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ اپنی ذات کو چینج کرتے ہیں, حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی فالجنۃ علیہ حرام, جس نے اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کی, جنت اس کے اوپر حرام ہے. باقاعدہ میرے پاس رپورٹس ہیں, کہیں کے بسنے والے تو یہاں آ کر کے بس گئے اور اپنی ذات کو چینج کر لیا, اپنے باپ کے علاوہ کی طرف اپنی نسبت کر لی. اللہ کے نبی فرما رہے جنت اس کے اوپر حرام. کتنا سنگین معاملہ ہے. تو اس طرح دیکھیے شیطانی یہ قیامت کے قریب جو ہے علامات چل رہی ہیں, اس میں شیطان اپنے پورے پرفریب ناروں کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بس ہم کو بہلا پھسلا کر کے دین سے غافل کر دے اور ہم کو جہنم کے اندر لے کر کے چلا جائے. اس لیے بہت ہی ڈر کر کے, بہت بچ کر کے چلنا ہے, اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں. کل قیامت کے دن ہم پہنچے تو معلوم چلے کہ بھئی ہم نے جو کچھ نمازیں پڑھی, ہم نے جو کچھ دین کے کام کیے, خیرات کی, وہ سارا کا سارا اکارت چلا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے کے سارے اعمال ان کے برباد کر دیا جائے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اس لیے بہت بچ کر کے, بہت سنبھل کر کے چلنے کی ضرورت ہے. جیسے دنیاوی معاملات کے اندر ہم بڑی بصیرت کے ساتھ, کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے 4 لوگوں سے پوچھتے ہیں کس کو دکھانا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے پاس فون آیا, صاحب کو بچہ ہوا, اس کی طبیعت خراب ہوئی, تو انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب ہم کو دکھانا ہے, کون سے ڈاکٹر کو دکھائیں, اس کو فلاں فلاں پرابلم ہے. تو ہم نے کہا کہ فلاں صاحب کو دکھائیے, تو انہوں نے کہا فلاں صاحب فلاں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا رک جائیے, ہم 2-3 ڈاکٹر حضرات ہیں, ان سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. پھر ہم نے مشورہ کر کے ان کو بتایا, تو پھر وہاں پر لے کر کے گئے. کہ دنیا کے اندر ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں نا, تو دین کے اندر یہ احتیاط کہاں چلی جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں, ابھی میں نماز پڑھ کر نکلا, 3 دن پہلے کی بات ہے, عشاء کے بعد, تو ایک صاحب ملے, کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے. تو میں نے ان کو مسئلہ بتا دیا کہ یہ مسئلہ یہ ہے. تو کہہ رہے ہیں فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں. بھائی فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ڈھکا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آپ ہم سے یہ نہ بتائیے نا, آپ ہم سے جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں, اگر میرے اوپر اعتماد ہے تو آپ مجھ سے مسئلہ پوچھئے, نہیں اعتماد ہو تو نہ پوچھئے, صاف ہے, آپ جا کے ان کی بات پر عمل کیجیے. اب فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, ڈھیکا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہے ہیں. آج کل تو ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے, یوٹیوب پر کھول کر کے فتویٰ دے رہا ہے, پگڑی پہن لیا, جبہ قبہ پہن لیا ہے. یہ صورتحال چل رہی, یہ قیامت کی علامات چل رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جاہلوں کو لوگ مفتی بنائیں گے, فافتوا بغیر علم, بغیر علم کے فتویٰ دیں گے, فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو گمراہ کریں گے. اب آپ آج دیکھ لیں, کوئی انجینئر ہے تو بیٹھ کر کے فتویٰ دے رہا ہے, اس کو انجینئرنگ کرنا چاہیے. کوئی ایڈوکیٹ ہے تو اس کو وکالت کرنا چاہیے, وہ بیٹھ کر کے فتویٰ دے رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے بہت بچنے کی اور احتیاط کی ضرورت ہے. ایمان کے لٹیرے اس وقت در در پھر رہے ہیں اور ہر گھر کے اندر ارتداد سرایت کر چکا ہے. اور جب تک کہ آپ اپنے اہل و عیال کے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور ان کے عقائد کا جائزہ نہ لے لیں اور ان سے سوالات نہ کریں, کمپٹیشن سوالات ہوتے ہیں, آپ ان سے سوالات کیا کریں. اس طرح کے احادیث کے بارے میں, قرآن کریم کے بارے میں آپ سوالات کیا کریں تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو, اور ان کو انعامات دیا کریں, گفٹ دیا کریں, تاکہ بچوں کے اندر بھی دینی جو ہے فکر پیدا ہو اور ان کو سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی کمپٹیشن نہیں کرتے. بچہ اس کو نہیں پتا کہ قرآن کریم کے اندر کتنے پارے ہیں, کتنا رکوع ہے. اس کو یہ معلوم ہے کہ انڈین ٹیم میں کتنے پلیئرز ہیں, کتنے چوکا مارا ہے, کس نے کتنا چھکا مارا ہے, وراٹ کوہلی کون ہے, اس کی پوری ہسٹری اسے پتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا, آپ کے والد کا کیا نام تھا, آپ کے دادا کا نام کیا تھا, یہ نہیں بتا سکتے. ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں اپنے بچوں سے. آپ پوچھیں اور جب بچہ بتائے تو ہم اس کو انعام دیں. ابھی اعظم گڑھ کے اندر ہمارے ساتھی ہیں, وہ اچھا کام کیا الحمدللہ. انہوں نے مسجد کے اندر جو ہے 40 دن تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنے والے بچوں کو جو ہے سائیکل انعام میں دینے کا اعلان کر دیا. پوری مسجد بھری ہوئی ہے, پوری مسجد بھری ہوئی الحمدللہ. اور فجر کی نماز کے اندر دیکھا جائے تو